بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 9 فروری ہے، 2026 ہے۔ ذائچے میں جو شارگان تبدیل ہوئے ان کا میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے میرے احباب جو ہیں وہ اس ناچیز کو ایک طالب علم کے سنائے ہوئے اسباق کو تھوڑا سا پسند کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ باقی جو سب تنقید کرتے ہیں ان کی بھی مہربانی۔ آج ہم ذائچے میں بات کریں گے دوستو کہ ذائچے میں جو یہ 5 ستاروں کا کران ہوا عمران خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں، اس کا کیا اسپیکٹ ہے، اور آنے والے وقت میں ستارے اب کدھر جا رہے ہیں، بڑی شدت سے کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آسٹرالوجی کے قاعدے اور کلیے میں جب بھی ستارے جہاں اکٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد الگ ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس سمت میں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ذائچے کا سب سے اتھینٹک قاعدہ اور کلیہ ہے۔ تو خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں 5 ستارے اکٹھے ہوئے، جو میں نے وقتاً بتائے بھی۔ اب وہ جو ستارے ہیں ان میں سے عطارد جو ہے وہ خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے، اور ابھی خان صاحب کے ذائچے میں چوتھے خانے میں زحل بیٹھا ہوا ہے، جو چوتھا خانہ میں نے عرض کیا کہ نیگیٹو ہوتا ہے، خاص طور پہ زحل کے لیے تو بہت نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کا ذائچہ یہاں پہ ذرا کمزور رہا۔ جو ہی زحل یہاں سے جائے گا دوستو 15 فروری 2026 کو، تو ذائچے میں بہت بڑی خان صاحب کے ذائچے میں بہت بڑی ٹرائنگلز کا آغاز ہو جائے گا، اور ٹرائنگلز جو ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ خان صاحب کے ذائچے پیدائش میں بڑی اہمیت تھی۔ اب جو ستارے آپس میں ٹرائنگلز بنائیں گے اور جو چیزیں بنیں گی وہ خان صاحب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ زحل آپ سمجھیے ایک ایسا نیگیٹو ستارہ تھا جو خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جو بھی ستارہ دوستو جو کمزور ہو ذائچے کے چوتھے خانے میں آئے، وہ 10ویں خانے کے منصوبات کو کم کر دیتا ہے، بلکہ بلاک کر دیتا ہے۔ جو آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ تو خان صاحب کے ذائچے میں اب عطارد جو ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے، یہ ابھی حبوط کے خانے میں بیٹھا ہے۔ ابھی یہاں صورتحال نیگیٹو ہے۔ تو یہ جو عطارد نیگیٹو خانے میں ہے تو خان صاحب کے بارے میں کوئی افواہ، کوئی بات چیت اڑائی جا سکتی۔ دوستو یہ جو وقت ہے یہ صرف 2 یا 3 دن پہ محیط ہے عطارد کا اب یہاں کمزور ہونا، 2 یا 3 دن اور لگیں گے۔ اس کے پیچھے آج ذائچے میں جو زہرہ ہے 28ویں درجے پہ ہے، کل یہی زہرہ 29ویں درجے پہ ہوگا، اور پرسوں شام میں رات کے کسی وقت امید ہے کہ زہرہ جو ہے یہ اپنا برج چینج کر کے اپنے بادشاہت کے خانے میں آ جائے گا۔ اب خان صاحب کی وہ جو کمزوری ہیں ذائچے میں، جو زحل کا نیگیٹو اثرات ہیں، وہ بتدریج آل آف اے سڈن کم ہو جائیں گے۔ یہ ذائچے کا قانون اور قاعدہ اور کلیہ ہے۔ اور خان صاحب کا ذاتی ستارہ میں نے عرض کیا کہ وہ برج سرطان میں بیٹھا ہوا بادشاہت کے مقام پہ ہے۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی ایک قدرت کا کارخانہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں وہ آئیں گی جو ایک پلر نمودار کریں گی۔ اس کی سمت میں زہرہ کا یہاں آنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کے دراصل حال کے خانوں کے ستارے 2 ہیں، ایک عطارد ہے اور ایک مشتری ہے۔ مشتری اپنی جگہ پہ بادشاہت کے مقام پہ ہے لیکن ریورس ہے، اور عطارد آج حبوط کے خانے میں پہنچا ہوا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں زم بیٹھا ہوا ہے، جو انتہائی ناقص ترین ستارہ ہے، جس سے میں نے عرض کیا تھا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے خان صاحب کے ملاقات پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کی بھی دوستو قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہتری ہے جو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ہمارا ایک اندازہ ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ ایک ناقص انسان ہیں ہم، اور میری سوچ سمجھ کے مطابق ہم اپنے ایک خالق کے فیصلے ہم نہیں جان سکتے، ہم مخلوق ہیں۔ تو اندازہ ہمارا یہی ہے کہ یہ خان صاحب کی جو تنہائی میسر آئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور تنہائی کا میسر آنا یہ روحانیت کے جو ارتقاء ہوتا ہے اس میں بہت ضروری ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں سب جنگلوں میں گئے اور اکیلی جگہ پہ رہے، اور وہیں پہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ تو خان صاحب کو کیونکہ ان کے ذائچے میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا ہے، اور وہ اپنی جد و جہد میں مصروف ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اپنے کسی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ مطلب ذائچے کا قاعدہ کلیہ یہی بتا رہا ہے۔
خان صاحب کے اگر ہم ذائچہ پیدائش کو غور کریں دوستو، تو ان کے ذائچہ پیدائش میں جو 9ویں خانے کا حکم تھا وہ بھی ان کے 11ویں خانے میں بیٹھا تھا۔ 9ویں خانے کا دوستو تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے بزرگوں کے ذائچے بنائے ہیں جنہوں نے روحانیت میں بڑی منزلیں طے کی، اور میری ان سے ملاقات کا شرف رہا، لیکن وہ سب گوشہ نشین، کسی سے نہیں ملتے تھے، زیادہ تر وہ اپنا وقت اکیلے رہ کے خوش رہتے تھے۔ ذائچے میں دوستو جو تنہائی ہے یہ ثابت بروج میں کے اس میں دیکھی جاتی ہے۔ اب جو خان صاحب کے ذائچے میں سیارگان کا کٹ ہوا وہ بوجھ دلوں میں ہوا، اب وہاں سے ستارے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ خان صاحب کی تنہائی اب جانے والی ہے۔ اب خان صاحب سامنے نظر آئیں گے، اور میں نے آپ کو پھر عرض کرتا چلوں کہ خان صاحب کے مخالفین شدید مشکلات کا اور ان کی جو مشکلات ہیں دوستو، اس میں جو اضافے کا پہلا دن ہے وہ میں نے عرض کیا کہ 15 فروری 2026 کا سورج نکلے گا، زحل اپنا برج چینج کرے گا، عمران خان کے مخالفین پھنس جائیں گے۔ اب وہ باتیں گئیں جو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ تو ویسے بھی جا چکی ہیں، لیکن اب چیزیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ایک موو چلے گی جس کے ذائچہ انڈیکیٹ کر چکا ہے، اور اس کے بعد جو آج آپ پاکستان میں خان صاحب کی کنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ والعزیز 15 فروری کے بعد ہر آنے والا دن خان صاحب کو سٹرونگ کرے گا، اور ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کریں گے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے یہی بات عرض کی تھی کہ وہ بچے اپنا رول ضرور ادا کریں گے، کیونکہ ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں نیپچون آیا بیٹھا ہے، اب زحل یہاں آ جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ زحل ایک ٹرائنگل بنائے گا، اور اس کی جو ٹرائنگل ہے وہ پلوٹو کے ساتھ ہوگا، اور نیپچون آلریڈی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور سورج بھی یہیں آئے گا، لہٰذا خان صاحب کا ذائچہ آنے والے وقت میں بہترین پوزیشن میں باتیں کر رہا ہے۔ آج دوستو اگر دیکھا جائے ذائچے میں تو قمر جو ہے وہ حبوط کے خانے میں ہے، برج اکرم میں ہے، لہٰذا آج بہت نیگیٹو ڈے ہے۔ آپ کہیں کہ آج سب سے زیادہ نیگیٹو ڈے ہے خان صاحب کے ذائچے میں، آخری نیگیٹو ڈے آج ہے جو کل تک رہے گا۔ کل جب یہاں سے ان کے خان صاحب کے ذائچے کے 12ویں خانے سے چاند جب چلا جائے گا تو چیزیں اب تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کی دوستو بڑی وجہ یہ ہے کہ چاند کا ایک نحس مقام پہ آنا معاملات میں تعطل لاتا ہے۔ اب چاند جو ہی اس دفعہ برج قوس میں جائے گا ایک دن بعد، تو آپ سمجھیے کہ برج قوس میں چاند نیپچون کے ساتھ انتہائی پازیٹیو نظر قائم کرے گا، آل آف اے سڈن چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ ماضی میں دوستو جب خان صاحب کو پہلی دفعہ گرفتار کیا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کو ابھی ذائچے کے مطابق یہ گرفتار نہیں کر سکتے، اور نیپچون کی میں نے آپ کو ریڈنگ دی تھی کہ نیپچون جو ہے اس کی جو اثرات ہیں وہ یہ آئیں گے، آل آف اے سڈن خان صاحب رہا ہوں گے، اور سپریم کورٹ نے خان صاحب کو بلا کے رہا کیا تھا۔ آج کی جو صورتحال ہے اس میں میں ایک اور کرتا چلوں کہ پاکستان کے حال کے خانے میں، کیونکہ پہلی مرتبہ یہاں نیپچون پہنچا ہے، تو کسی بھی لمحے کسی بھی وقت حالات تبدیل ہونے کی سمت میں جو میری اسٹرالوجی میں پہلا دن ہے وہ پرسوں صبح کا سورج نکلنا ہے، جس میں چاند برج قوس میں ہوگا، اور جو زہرہ ہے یہ برج حوت میں آ جائے گا جو مشتری کا گھر ہے، اور اس طرح یہ سارے ستارے اکٹھے پڑھے جائیں گے۔ تو میری کیلکولیشن میں، میری اسٹرالوجی میں آنے والا وقت خان صاحب پہلے بھی مضبوط ہیں، مزید ان کو یہ جو ستارے ہیں آنے والے وقت میں مضبوط تھی، اور ان کی کامیابی کا وقت لا رہے ہیں۔ اب آپ وقت پوچھتے ہیں، جو مجھے باتیں سمجھ آتی ہیں دوستو وہ میں ضرور بتاتا ہوں۔ حقیقی ذات جو علیم ہے وہ اللہ کی ہے، انسان ناقص ہے اور اس کی سوچ سمجھ بھی ناقص ہے۔ اب دوستو جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے جو باتیں سمجھ جائیں گی وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے دوستو جو آپ کے باڈی میں موجود انفیکشن تک کو دور کرتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو احباب ہماری یہ دوائی کھا رہے ہیں اللہ کی کرم نوازی سے وہ سب بہتر ہو رہے ہیں، اور ان کے جسم میں جو موجود فاسد مادے ہیں وہ نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے دوستوں کو پروسٹیٹ کا مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، خواتین کے جسم پہ جو غیر ضروری بال تھے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے، چہرے پہ بال، مونچھوں کے بال سب ختم ہونا شروع ہو گئے۔ تو ہماری دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔